علیہ وآلہ وسلم۔ امیر سنت مجھے یاد آیا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے تو کئی بار فرمایا اور بعض اوقات اراکین شورا کو ہی فرمایا کہ کبھی بھی جو ہے نا ان معاملات میں اور کاروباری معاملات میں نہ پڑیں، نہ ہی کسی کو مشورہ دیں اس کے ساتھ آپ کاروبار کر لیں اور یوں انویسٹ وغیرہ کر لیں، ورنہ کل کو کچھ ہو گیا تو پھر خیر نہیں ہے اپنی۔ ماشاءاللہ ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں، میرے کو دکانوں کے نام بہت پوچھتے تھے، دکان کا نام کیا رکھ لوں، کارخانے کا نام کیا رکھ لوں، یہ بھی نہیں بتاتا میں۔ یہ جس دن میں نے نام بتانے شروع کیے نا، ہر دوسرا آدمی میرے پاس نام لینے آئے گا، میرا بورڈ چڑھائے گا کہ فلاں 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 کی نظر کرم چشم کرم انہوں نے نام دیا ہے۔ پھر یہ آپ کو پتا کاروبار میں جو حساب کتاب ہوتا ہے، اب وہ 420 کرے سمجھے یا 840 کرے، الیاس قادری کے کرم سے سب ہو رہا ہے۔ تو میں کھڑا کھاؤں گا مدینے میں جا کے جنرل بکی کے دروازے پر، یہ میرے کو ہاتھ موسا دیں گے یہ بیپاری لوگ جو ہے نا۔ تو شاید ہی کوئی بیپاری آپ کو دکاندار ملے گا جو یہ دعویٰ کرے الیاس قادری نے ہم کو نام دیا۔ ہاں یہ مقدس نام کا بعض اوقات پوچھتے ہیں نا کہ مدینہ اسٹور رکھ دوں، تو پہلے میں بعض اوقات بولتا اپنی اوقات دیکھ لے، جھوٹ بولے گا یہ صاف نہیں پوچھتا، لیکن خیانت جھوٹ دغا دھوکہ کاروبار میں کیا نہیں ہوتا۔ تو مدینہ کا نام کیش کرے گا تو رکھ لے، جال اسٹور رکھ لے اور نیت کر لے مال کھینچ دے گا جال، جو اپنے مذاق میں اڑاتے ہوئے یہ جال رکھے ہی نہیں نا نام۔ تو نام بھی یہ سب کو میں جن جن کے آپ اراکین شورا کو فرمانا اپنا، تو دکان کے نام بھی نہ دے، کارخانے کے نام نہ دے، پروڈکشن کا نام نہ دے، اور کیا کہتے پروڈکٹ جو ہوتی ہے کہ میں فلاں آئٹم جاری کر رہا ہوں، کیا نام رکھوں، تو آپ دے دیں یہ نام، یہ آپ کا بورڈ چڑھا دیں گے کہ شہزادے نے خلیفہ صاحب نے فلاں نے یہ نام عطا فرمایا ہے، یا اللہ برکت دے دے۔ اب یہ برکت اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتی رہے گی، پیچھے آپ کے بھی کھینچتی رہے گی آپ کو، سمجھے؟ تو مسائل ہی مسائل ہے۔ تو اسی طرح دیگر ہمارے جو معززین ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں، ان کو بھی یہ کام سوچ سمجھ کر نام دینے، رشتے کے مشورے دینے وغیرہ وغیرہ میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہ طلاقوں کے مسئلے میں اتنی احتیاطیں ہمارے یہاں کی جاتی ہے، آج نہیں، یہ آپ لوگ کوئی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مبالغہ کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھلے الفاظ میں کہا تھا، الیاس طلاق کے مسئلے مت بتانا، یعنی تم کو یہ واپر لیں گے، یوں مطلب کیش کر لیں گے۔ ذرا سوال جو ہوگا جواب تو وہ ہوگا، اندر کہانی بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے نا۔ تو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ ہم لوگ بھی قضا کرتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو بلا کے فیصلے کرتے ہیں، ایک کو جواب نہیں دیتے۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت بھی یہی کام کر رہا ہے کہ طلاق کے مسئلے ہو تو قضا کرتے ہیں، وہ دونوں پارٹیوں کو بلا کر دونوں کی سنتے ہیں، پھر جو ان کے نزدیک شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی احتیاط کی رائے ہے کہ دونوں پارٹیاں ہوں، ایک میں وہ جو سوال کرے گا جواب تو وہی ملے گا نا۔ اب کوئی بولے کہ میری بیوی نے میری ماں کو گالیاں دی، تو سارے مفتی صاحب یہ فرمائیں گے بڑا غلط کیا، گناہ گار ہے، جہنم کی حقدار ہے، اور آپ جا کے بول دیا مفتی نے تجھے جہنم کا حقدار قرار دیا ہے، اب تو کائے کو دیا تھی تھوڑی بولے گا کہ میں نے یہ پوچھا ہے۔ تو سوال تو جیسا سوال ویسا جواب۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ محمد۔ علی محمد۔ تمام